کے بعد بھائی صاحب عالم سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام اس مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ بکر ایک مسجد میں تراویح پڑھانے پر اجرت لیتا ہے، تو علماء میں اختلاف ہو گیا۔ ایک علماء کا گروپ کہتا ہے کہ تراویح کی اجرت حرام ہے، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی اجرت حرام ہے لیکن تراویح کی نماز پر اجرت لینا جائز ہے۔ اور جب بکر سے پوچھا گیا کہ آپ کس چیز کی اجرت لیتے ہیں، تو بکر نے کہا کہ میں نماز تراویح اور عشاء کی نماز اور وطر کی نماز ڈیوٹی کے ساتھ پڑھاتا ہوں، میں اس کے پیسے لیتا ہوں۔ پھر بکر نے کہا کہ میں قرآن کی اجرت کو قرآن خوانی میں جائز نہیں سمجھتا، اور جو مدرسین قرآن پڑھاتے ہیں اس کی بھی میں اجرت جائز نہیں مانتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ قرآن کی اجرت نہیں بلکہ ڈیوٹی کے پیسے لیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، علماء کے کس گروپ کا کہنا ٹھیک ہے اور بکری کی بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ میں آپ کی ویڈیو ساری دیکھتا ہوں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، امید ہے آپ ہمارا سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کا بھائی حافظ صاحب عالم، ضلع سیتا پور، خیر آباد۔ مسئلہ کیونکہ رمضان شروع ہو رہے ہیں تو یہ مسئلہ یقیناً آنا تھا اور آ گیا۔ اس میں چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بکر ایک فرضی نام ہے، اور یہ صاحب جو ہیں بکر جو بھی ہیں، یہ اصلی نام ہوگا، نماز تراویح پڑھاتے ہیں اور اس پر اجرت لیتے ہیں۔ اب آگے بات یہ ہے کہ علماء کے دو گروپ ہو گئے۔ ایک علماء، اس میں علماء کا اختلاف ہے، ایک گروپ کا کہنا ہے کہ تراویح کی اجرت حرام ہے، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں قرآن کی اجرت حرام ہے لیکن تراویح کی نماز پر اجرت لینا جائز ہے۔ تو جو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی اجرت حرام ہے اور تراویح کی نماز پر اجرت لینا جائز ہے، یہ ان کی تعویل، یہ قول درست نہیں ہے، اور اس پر انہیں تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ پہلے والے علماء جو ہیں ان کے بارے میں آخر میں بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ بکر سے جب پوچھا گیا تو بکر نے جو کہا ہے کہ میں نماز تراویح اور عشاء کی نماز اور وطر کی نماز ڈیوٹی سے پڑھانے کی اجرت لیتا ہوں، اس کا یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بکر نے یہ کہا کہ میں قرآن کی اجرت کو قرآن خوانی میں جائز نہیں سمجھتا۔ بالکل صحیح ہے، قرآن خوانی یعنی قرآن پڑھ کر اجرت لینا ناجائز حرام ہے۔ اس کے بعد بکر نے کہا اور جو مدرسین قرآن پڑھاتے ہیں اس کی بھی میں اجرت لینا جائز نہیں سمجھتا۔ تو اس بات میں بکر معذرت کے ساتھ نرا جاہل یعنی کورا جاہل آدمی ہے، جس کو کچھ خبر نہیں۔ بہرحال یہی کہا جا سکتا ہے، یہ بالکل انتہائی جو ہے غلط بات اس کی ہے، اور اس لیے معذرت کے ساتھ یہ سخت لفظ استعمال کرنا پڑا کہ ایسے جاہلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو مدرسین کو یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں۔ ان کی پتہ نہیں، خیر بہرحال کیا کہیں ان سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کس گروپ کا کہنا ٹھیک ہے؟ تو دوسرا جو گروپ ہے ان کے بارے میں نے بتا دیا، ان کا قول درست نہیں ہے، باقی ان کے پاس دلائل ہو تو وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ اب رہ جاتی بات پہلے والے علماء کی کہ وہ کہتے ہیں تراویح پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ دیکھیں، ان سب کا خلاصہ یہ جو ہے کافی سالوں سے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ ایک صدی اس پر گزر گئی کہ قرآن پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے، اور آج تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ پہلے اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، پھر جائز کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہ لوگ رائے بدلتے رہتے ہیں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب ایک بڑے عالم گزرے ہیں رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، رحمہ اللہ، ان کی قبر پر جو ہے رحمتوں کی بارش فرمائے۔ بزرگ عالم تھے، بڑے عالم تھے، وہ گزرے ہیں، ان کا موقف کچھ اور تھا، تو کچھ علماء کا رجحان ادھر ہو گیا۔ یعنی یہ دیکھا گیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پر اپنے موقف پر بھی مکمل اتر رہے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اتنے دن سے، جس کو جائز سمجھنا وہ جائز سمجھ رہا ہے، اس کو دوسرے کی دلیل سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتا ہے بالکل جائز ہے، دوسرا جو ناجائز کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، بہرحال وہ اپنا مسئلہ ہے۔ ایک بات کہتے ہیں، ایک باریک سی بات ہے، بہت موٹی سی بات ہے، اور اسے آسانی سمجھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو شخص تراویح پڑھانے پر اجرت لیتا ہے، چاہے وہ یہ کہے کہ میں تراویح پر لیتا ہوں یا وطر پر لیتا ہوں، ایسے شخص کو مسجد کا راستہ دکھائیں، دروازہ کہیں آپ جہاں سے آئے تھے باادب وہیں سے چلے جائیں۔ ایسے لوگوں کو آپ تراویح پڑھانے کے لیے بالکل اپنے مصلی پر کھڑا نہ کریں، ایسے لوگوں سے تراویح نہ پڑھوائیں۔ جو شخص تراویح پر اجرت یعنی کسی بھی بہانے سے تراویح سناتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے، ایسے آدمی سے تراویح ہرگز نہ پڑھوائیں۔ اس کے بدلے میں چاہے بھلے ہی آپ کو علم نشرہ یا علم ترا سے سورہ تراویح آپ کو کرنی پڑے، ایسے شخص سے قرآن کریم کی تراویح آپ جو ہے تراویح میں قرآن کریم نہ پڑھوائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے مسئلے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اس بات پر تمام علماء متفق ہوں گے، جو جائز کہتے ہیں، جو ناجائز کہتے ہیں وہ تو ہیں ہی۔ میں بھی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایسے لوگوں کو تراویح پر بالکل بھی نہ کھڑا کیا جائے۔ وہ لوگ جو بنا کسی امید کے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی تراویح جو ہے لالچ کے اور بنا کسی ڈیمانڈ کے قرآن کریم سناتے ہیں تراویح میں، ان لوگوں کو بلایا جائے، ان سے قرآن کریم سنا جائے۔ ایک بات ہو گئی، تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ لینا جائز ہے یا نہیں، صاف سی بات ہے، اور اس پر تمام علماء متفق ہیں کہ ایسے لوگوں کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ دینا چاہیے یا نہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے دیتے کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگوں نے دیا ہے آج تک، دیتا کون ہے؟ دے نہیں رہے ہیں، پھر سوال کرنے کہ دینا جائز ہے یا نہیں۔ انہوں نے تراویح پڑھائی ہیں، قرآن کریم انہوں نے پڑھایا ہے، ان کا سنانے والے کا، میں پھر کہہ رہا ہوں، دل صاف ہونا چاہیے، اس کو پیسے کی بالکل نہ لالچ ہونا چاہیے، نہ امید ہونا چاہیے، نہ ڈیمانڈ رکھنا چاہیے۔ ڈیمانڈ رکھنا تو بالکل سراسر ناجائز اور حرام ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو تراویح سن رہے ہیں
ان کو چاہیے کہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے عالم صاحب ہیں، جنہوں نے ہمارے درمیان میں 1 مہینہ گزارا ہے، جنہوں نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی ہے، تو اس کی اجرت نہیں، قرآن کی اجرت نہیں، نماز تراویح کی اجرت نہیں، بلکہ کیونکہ عید آ رہی ہے تو خیال کرنا چاہیے کہ کمپنی کے ملازمین بھی کمپنی کے آنر بھی اپنے ملازمین کو گفٹ دیتے ہیں عید پر، کہ عید گفٹ ہے آپ کے لیے، بلا کسی فرق کے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ مسلم ہے نان مسلم ہے۔ کمپنی کا آنر چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم، کمپنی کے ملازمین مسلم ہو یا نان مسلم، وہ کمپنی کا آنر اپنے ملازمین کو گفٹ دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم اپنے تراویح پڑھانے والے امام صاحب کو اجرت نہ دے کر ایک ہدیہ دیں عید کا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے اس دن نہ دیں، یہ بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں۔ قرآن پورا ہوتا ہے اسی دن دیتے ہیں، یہ بھی ایک بے ایمانی کی بات ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدیہ دے رہے ہیں، اگر ہدیہ دے رہے ہیں تو پورے رمضان کے جو 30 دن ہیں آپ اس میں کیوں نہیں دے رہے؟ اگر آپ ہدیہ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیوں نہیں دیتے؟ یعنی 27 میں اگر پورا ہوگا تو آپ 27 میں دیں گے، 15 میں پورا ہوگا تو آپ 15 میں دیں گے، 20 میں پورا ہوگا تو آپ 20 میں دیں گے، 21 میں پورا ہوگا تو 21 میں دیں گے۔ تو یہی سمجھ آتا ہے پھر آپ بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی ایک رسم کو نبھا رہے ہیں جو بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر آپ ہدیہ دے رہے ہیں تو آپ قرآن مورا ہونے والے دن نہ دیں، یا تو پہلے دیں یا بعد میں دیں، ایسا کریں۔ اور اگر آپ اجرت دے رہے ہیں تو بالکل ناجائز ہے، اجرت نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے، اور کوئی اجرت سمجھ کر لے رہا تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، دینے کا طریقہ یہی ہے، دینے والوں کو اس دن کے علاوہ کسی دن دیں، اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ ہدیے کی صورت بن جائے گی، اور لینے والے کو بادب ان سے درخواست میری یہ ہے کہ نیت صاف کریں، پیسے کے لالچ میں بالکل بھی نہ سنائیں۔ بہرحال یہی بات تھی جو چند باتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ اس کا اختلاف ایسا اختلاف ہے جو کبھی حل نہیں ہوگا۔ جو جائز کہتے ہیں وہ جائز کہتے رہیں گے، جو ناجائز کہتے ہیں وہ ناجائز کہتے رہیں گے۔ ایک میں نے بات بتا دی، اس سے حل نکل سکتا ہے، سنانے والے کو کبھی بھی پیسے کا لالچ رکھ کر نہیں سنانا چاہیے، نہ امید، نہ لالچ، نہ ڈیمانڈ، یہ بالکل گناہ ہے، گناہ کی بات ہے اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو۔ اور ایسے لوگوں کو جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں اپنے پاس نہیں بلانا چاہیے، ان سے تراویح نہیں پڑھوانا چاہیے، اور جو نہیں بھی دیتے ان کو چاہیے کہ دیں کیونکہ ہمارا امام ہے، لیکن اس دن نہیں، اس سے آگے پیچھے دیں، ہدیہ دیں، عید گفٹ دیں۔ تراویح کا اس میں کالم ہی ختم کر دیں آپ، نہ وہ تراویح کی اجرت بنے نہ وہ قرآن کی اجرت بنے۔ آپ اس کو ایسے دن دیں جو علماء اجرت کے مسئلے کو ناجائز اور جائز والا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوگا ہی نہیں، تو دونوں علماء کا گروپ جو ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا، مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔